إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الإمام بخاری فی صحیحہ۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے کچھ ایسی راتیں، کچھ ایسے دن، ایسے موسم بنا رکھے ہیں جن میں نیک اعمال کرنے کا انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ انہی افضل دنوں میں سے یہ دن جو آنے والے ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام اور 10 دن، ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت والے دن ہیں یہ۔ آج ذو القعدہ کی 29 تاریخ ہے، کل 30 تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد اتوار سے، اگر 30 کا مہینہ ہوگا تو اتوار سے ذو الحجہ کے دنوں کی شروعات ہو جائے گی، اور اگر 29 کا مہینہ ہوگا تو کل جو آنے والا دن ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی، کیونکہ عربی کیلنڈر کا دار و مدار چاند پر ہے، چاند کے لحاظ سے مہینہ بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو آنے والے دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان راتوں کی، ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر 30ویں پارے کی صورت ہے الفجر۔ اللہ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 دنوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان قرآن حبر امت ہیں، اس طریقے سے جمہور مفسرین اور علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں۔ کبھی رات بول کر کے دن مراد لیا جاتا ہے، کبھی دن بول کر کے راتیں مراد ہوتی ہیں، تو رات اور دن سب مراد ہیں یہاں پر۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایام اور دن آ رہے ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم کسی مخلوق کی، وہ چیز جو مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اس کی قسم کھانا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ ولیسکت، جو قسم کھانا چاہے اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم، نبی کی، رسول کی، پیر کی، فقیر کی، بیوی کی، اولاد کی، بچوں کی، کسی کی بھی قسم کھانا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ قسم کھائیں اللہ رب العالمین کی، جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے اور سب کا معبود حقیقی ہے۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ لوگ اپنے باپ دادا کی، ماں باپ کی قسمیں کھاتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، اپنے باپ داداؤں کی، ماؤں کی قسم نہ کھاؤ، بتوں کی قسم نہ کھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ ولیسکت، جو قسم کھائے اللہ کی ورنہ خاموش رہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کی بھی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اللہ نے چاند کی قسم کھائی، کس لیے؟ ان کی عظمت کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین ان چیزوں کی قسم کھائی۔ تو اللہ کہتا ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی یا 10 دنوں کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان معلوم دنوں میں اللہ نے تمہیں رزق دیا
جانوروں کو عطا کیا، جن جانوروں کی انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان معلوم دنوں میں۔ وہ معلوم دن کون ہیں؟ مفسرین کہنا ہے کہ وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ ان معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا خیر، یہ خیر اور بڑی نیکی ہے۔ یہ جو ایام آ رہے ہیں بڑی فضیلت والے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کوئی دن ایسے نہیں ہیں ان 10 دنوں کے علاوہ جن میں نیکی کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ان دنوں میں نیکی کرنا، خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، جو بھی عبادت اور خیر ہے، نیک اعمال ہے، اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں۔ لوگوں نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی، کہا ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر ایسا مجاہد، ایسا انسان جو اپنی جان اور مال لے کر کے نکل گیا اور واپس نہیں آیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اس کی بات الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے واپس آ گیا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ کتنی بڑی فضیلت کے ایام میرے بھائیوں، لیکن یہ دن گزر جاتے ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، انسان نیک کام نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تواب الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوح کرو، خالص توبہ کرو۔ توبۃ نصوح وہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، عزم کرے کہ گناہ نہیں کرے گا، اسے ندامت ہو، افسوس ہو اس گناہ پر جو سرزد ہو گیا ہے، توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وتوبوا ایھا المؤمنون جميعا لعلکم تفلحون، اے مومنو سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی توبہ کے اندر، انسان توبہ کرتا، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہے، عاجزی کا اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا، وہی معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو جو دن آ رہے ہیں بڑی فضیلت والے دن، اور پورے سال میں سب سے بہتر جو افضل دن ہے یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افضل ایام الدنیا ہا ایام العشر، بزار اور ابن حبان کی روایت، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دنیا کے اندر، دنیا میں سب سے زیادہ افضل والے دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام سب سے زیادہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور راتوں میں سب سے افضل راتیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، جن میں شب قدر آتی ہے، جن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ وہ کون سی؟ رمضان کی آخری 10 راتیں، طاق راتیں۔ رمضان میں اللہ نے قرآن آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ ماہ رمضان میں ساری آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، تو جو رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت۔ راتوں میں سب سے عظیم اور افضل راتیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، جن کا جو ابھی آنے والے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر کچھ کام ایسے ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے لیے کرنا مسنون ہے۔ انہیں میں سے کیا؟ قربانی کرنا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی سنت موقدہ ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، جو انسان طاقت رکھتا ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ تو یہ قربانی کب کرتا ہے انسان؟ ذی الحجہ کے شروع کے ذی الحجہ کی پہلی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرتا ہے۔ تو یہ قربانی انہی مہینوں کے اندر مشروع ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، انسان قربانی جانور ذبح کرتا ہے، لیکن یہ عزم کرتا ہے کہ اللہ کی راہ اپنی جان بھی میں قربان کرنے کا اگر موقع آئے گا تو اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیں گے، اور اسے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ اصل قربانی کا یہ اصل حکم ہے، اور اس کا یہ اصل مقصد ہے کہ انسان جانور ذبح کرے، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے
اس کے دین کے لیے اگر ہمیں اپنا سر بھی قلم کروانا پڑے، سر بھی کٹوانا پڑے، تو اللہ کے دین کے لیے ہم سر بھی کٹوا دیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے جانور ذبح کیا، اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیں گے۔ یہ اصل مقصد ہے قربانی کی جو انسان جو قربانی کرتا ہے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ تو قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ نمبر 2، انہی دنوں کے اندر انسان حج کرتا ہے۔ حج کرتا ہے انسان، حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور ہر اس بندے پر حج فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت سے نوازا۔ استطاعت یعنی مال کی استطاعت، جسمانی استطاعت، اور راستے کا پرامن ہونا، حاکم وقت کی طرف سے کسی طرح کی رکاوٹ کا نہ ہونا، یہ تمام شرطیں جس کے ساتھ ہوتی ہیں، عاقل اور بالغ ہے وہ ایسے بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا، وہ انہی دنوں کے اندر انسان حج کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں ان دنوں کے اندر قربانی ہو گئی، اور اس طریقے سے حج ہو گیا، اور اسی طریقے سے میرے بھائی ان دنوں کے اندر ذکر و اذکار کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یذکر اللہ فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر عام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا ہمیشہ ہمارے لیے مسنون اور مستحب ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر بطور خاص یہ چیزیں ہمارے لیے کرنا اور زیادہ مسنون ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آئی ہوئی۔ تحلیل کرنا، تکبیر کرنا، اسی لیے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں تکبیر انسان بلند کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی تکبیر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، عید کی نماز، بقرعید کی نماز ادا کی جاتی ہے، جو کہ ہر بندے پر اللہ رب العالمین نے اسے فرض کر دیا ہے، ہر بندے کے اوپر واجب ہے عید کی نماز پڑھنا چاہیے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اللہ نے اسے واجب کر دیا۔ مسلمانوں کا شعار ہے یہ مسلمانوں کی پہچان ہے یہ، اور جو شعار اور پہچان ہوتا ہے اس کا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے سب کو حکم دیا، سارے لوگوں کو حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا، مردوں کو حکم دیا، کہا جاؤ عیدگاہ کے اندر اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ عورتیں جو ناپاک ہیں ان کو بھی آپ نے حکم دیا، وہ جائیں گی، دعا میں شریک رہیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی۔ وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز عورتوں پر واجب نہیں قرار دیا، فرض نمازوں کے لیے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، لیکن عید کی نماز کے لیے آپ نے عورتوں کو بھی گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے، ناپاک ہے، وہ عورت جس کے پاس دوپٹے نہیں ہیں، حجاب اور نقاب نہیں ہے، برقع اس کے پاس نہیں ہے، اپنے سہیلی سے برقع لے لے گی، نقاب لے لے گی، لیکن وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گی اگر وہ پاک ہے تو، اور اگر ناپاک ہے تو نماز نہیں پڑھے گی، دعا کے اندر وہ شریک رہے گی۔ وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں، یہ سارے ایام میرے بھائیوں بڑی فضیلت کے ایام، نیکیوں کے اعمال، اور جو سارے نیکیاں ہر وقت آپ کے لیے مسنون ہیں، ان دنوں میں کرنا آپ کے لیے اور زیادہ مسنون ہے۔ صدقات و خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، دوستوں کی رشتہ داروں کی زیارت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، خدمت خلق، اور اس طریقے سے جو بھی خیر کا کام ہے، نیکی کام ہے، ان دنوں میں کرنے سے انسان کے لیے اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایام جو آ رہے ہیں میرے بھائیوں بڑی فضیلت والے دن، انہی دنوں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہوتی، جو گھر کا مالک اور ہوتا، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، وہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، وہ موچھ وغیرہ ہے، اس طریقے سے بغل کے بال ہیں، ان بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو گھر کا مالک اور ذمہ دار ہے، جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے۔ گھر کے دیگر افراد کے لیے حکم نہیں ہے۔ جیسے قربانی ہوتی ہے گھر کے مالک کی طرف سے، گھر کے اندر 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے اور دیگر لوگ ہیں، ان سب کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو گھر کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، اس شخص کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ کچھ لوگ یہاں پر کیا کرتے، داڑھی چھوڑ دیتے، معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، کہیں گے داڑھی وغیرہ نہیں کاٹیں گے، داڑھی نہیں موڑیں گے، کب موڑیں گے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو موڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ داڑھی موڑنا میرے بھائیوں ہمیشہ حرام ہے، وہ کبھی آپ کے لیے جائز نہیں داڑھی موڑنا۔ داڑھی موڑنے کے سے کیا تعلق ہے؟ جو غلط کام ہے ہمیشہ حرام ہوتا ہے، غلط کام اور گناہ کسی بھی وقت میں انسان کے لیے حلال نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ 10 دن تک آپ داڑھی نہیں موڑیے گا، بعد میں داڑھی موڑ لینا شروع کر دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بال کاٹنے کا حکم ہے
جیسے مونچھ انسان کاٹتا، بغل کے بال، نیچے کے بال کاٹتا انسان، ان بالوں کو 10 دنوں تک وہ نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا 10 دن تک، یہ حکم ہے۔ داڑھی کا اس کے کوئی تعلق نہیں، داڑھی رکھنا تو ضروری ہے مسلمان کے لیے، داڑھی بھی ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے، ہمارے بھی نے باقاعدہ حکم دیا ہے داڑھی کا۔ یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ، مونچھ کو کترواؤ، مونچھیں پست رکھو، لیکن داڑھی بڑھاؤ، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ یہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ 10 دن تک آپ داڑھی نہیں موڑیں گے، بعد میں داڑھی موڑنا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ داڑھی موڑنا، کٹوانا، موڑنا تو بڑا گناہ ہے، کاٹنے سے زیادہ بڑا گناہ موڑنا ہے کہ حلق انسان کر داڑھی کو موڑ دے، شریعت کے اندر یہ چیز حرام کر دی گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دن آ رہے ہیں، ان دنوں کی فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان دنوں کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اس لیے انسان کو کرنے کی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی، تکبیر و تحلیل کی، نیک کام کرنے کی، وہ تمام چیزیں جو ان دنوں کے اندر ہمارے لیے مسنون مستحب ہیں، جن کے کرنے پہ انسان کے جو ثواب زیادہ ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو حج پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اس بیماری سے، اس وبا سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس کو ختم کر دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم صرف ہماری اور مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔